مشرکین اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے, یہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تو نبی کس کو ہونا چاہیے؟ بولے کسی فرشتے کو. اللہ نے فرمایا فرشتہ آ جائے, اس کو دیکھ کر کے تو تمہارا دم نکل جائے گا, اگر اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو. اچھا, تو انسان کی شکل میں بھیج دیا جائے. ارے انسان کی شکل میں بھیج دیا جائے, پھر یہی اعتراض ہوگا, هل هذا ملک او بشر, یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ پھر وہی اعتراض, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, پھر وہی اشکال آ جائے گا. اگر فرشتہ اصلی صورت میں بھیج دیا جائے تو دیکھ کر کے ڈر جاؤ گے, مر جاؤ گے دیکھ کر کے. اور اگر انسان کی صورت میں آ جائے تو پھر وہی اعتراض ہوگا, هل هذا ملک او بشر, یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے. تو لہذا ہم نے انسانوں کے لیے انسان نبی بنا کر کے بھیجا ہے, بشر کے لیے بشر نبی بھیجا ہے ہم نے, تاکہ تم اس کی اقتدا کر سکو. اچھا چلو جن کو بنا کر بھیج دیتے, جن کو. اب جن وہ تو نار سے بنے ہوئے, آگ سے. نماز کا وقت ہو گیا, ساتھ میں سب ہیں, صاحب پانی نہیں ہے, نبی صاحب پانی نہیں. اچھا میں ذرا امریکہ میں جا کر کے فلاں سمندر کے پاس وضو بنا کر کے آتا ہوں, ایک پیر ایک بر اعظم میں, دوسرا پیر دوسرا بر اعظم میں, اس کی اقتدا کر سکتا ہے آدمی؟ کیسے اقتدا کر سکتا ہے؟ نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی اقتدا کی جائے. جنات بولے گا میں ذرا دوسرے بر اعظم سے وضو بنا کر کے آتا ہوں, تم یہاں بیٹھے رہو, اقتدا کیسے ہوگی؟ آدمی کہہ سکتا ارے بھائی آپ تو یہاں سے دوسرے بر اعظم میں جاتے, ہم آپ کی اقتدا کیسے کرتے؟ ارے نالائق آدمی, پھر بشر ہی کو نبی بنانا چاہیے تاکہ تو اقتدا کر سکے. فرمایا گیا کہ تم زمین میں چلو پھر دیکھو, دیکھا گیا قل سیروا فی الارض ثم انظروا, زمین میں چلو پھر دیکھو. چلنا یہ حرکت بدنیہ ہے اور نظر حرکت ذہنیہ ہے, یعنی تم بدن کے اعتبار سے پیروں سے بھی چلو اور پھر وہاں پہنچ کر ذہن کو بھی حرکت میں لاؤ کہ ایسا کیوں ہوا. قل سیروا فی الارض, چلنا یہ حرکت بدنیہ, اور انظر نظر حرکت ذہنیہ, یعنی پیروں سے بھی چلو اور چل کر کے دیکھو, ذہن لگاؤ, ذہن سے کام لو کہ ایسا کیسے ہوا. کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. جی. یہاں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے, کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. حدیث بھی ہے نا, اللہ جو ہے انتقام لینے والا بھی ہے, غصہ بھی ہوتا ہے, اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے, لیکن اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خطا کاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس کی رحمت نہیں ہے, خطا غلطی کرے تو اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے نا, لیکن سزا نہ دینے کے بعد وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. آگے فرمایا گیا زمان. کچھ لوگ کہتے اللہ کب پیدا ہوا؟ کب کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. زمانہ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے, زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے. اور آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کب پیدا ہوا ہے, کب پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب زمانے میں. جب زمانے کو اس نے پیدا کیا ہے تو کریٹر کریشن میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کمپیوٹر بنا رہے ہیں, وہ کریشن ہے, تو کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کی تمام چیزیں ہیں جو رات میں سکون حاصل کرتی ہیں اور دن میں. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سکون لایا گیا, حرکت نہیں لائی گئی, اس لیے کہ سکون کا عین ضد حرکت ہے. تو بلاغت کا ایک قاعدہ ہے جس کو الاکتفا بولتے. اکتفا کا مطلب ہوتا ہے ذکر احد الامرین لیدل علی الاخر. ایک چیز کو ذکر کر دیا جائے, وہ ذکر دلالت کرے دوسری چیز پر. جیسے آدمی اگر حرکت کا ذکر کر دے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ سکون بھی ہے, اس لیے کہ حرکت کا عین اپوزٹ سکون ہے, لہذا یہاں صرف سکون لایا گیا. جی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر حرکت کا نتیجہ سکون ہی تو ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, رات اور دن میں جو لوگ سکون حاصل کرتے ہیں, تو میں یعنی زمانہ, زمانے کا بادشاہ میں, زمانے کا خالق میں, اور جن کو میں نے پیدا کیا زمانے میں
جس جگہ پیدا کیا ہے مکان کا بھی مالک میں ہوں. تو ملک الزمان میں، ملک المکان میں، زمان میری تخلیق اور مکان بھی میری تخلیق، سب میری مخلوقات میں سے ہیں. تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کروں، کیوں؟ فرمایا گیا قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اللہ کے علاوہ تم کہتے ہو کہ کسی کی عبادت کروں، کس کی؟ وهو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. بتایا گیا کہ جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے. یہ بتایا گیا هو یطعم ولا یطعم. اس میں سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کے سب دلائل دیے ہیں. ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور عدم شرک بہی پر بے شمار دلائل ذکر فرمایا. میں نے کہا کہ نہیں 49 دلائل تو ایسے ہی جو سامنے دکھتے ہیں.